العلیم، اس اسم مبارک کا خاصہ یہ ہے کہ اس کا ورد کرتے رہنے والے کو علم اور معرفت حاصل ہوگی. یہ بھی پڑھتے رہتے ہیں العلیم العلیم العلیم. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے ناموں کا اور اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت ساری احادیث، بہت سارے فضائل درود پاک کے لیے واقعات ہمیں ملتے ہیں، اور جس سے ہمارا ایمان بھی تازہ ہوتا ہے اور یہ اندازہ بھی ہوتا ہے یہ کیسا شاندار وظیفہ ہے جو کب کب کہاں کہاں اور کیسے کیسے ہمیں کام آتا ہے. سبحان اللہ، ایسے ایسے واقعات ہیں کہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے. ایک بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا شانہ اقدس میں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رات کا پہر تھا اور میں کچھ کپڑے وغیرہ سی رہی تھی، اور پھر چراغ گل ہو گیا اور میرے ہاتھ سے سوئی بھی گر گئی. اب آپ مجھے ذرا بتائیے کہ اس روشنی میں بھی سوئی گر جائے تو ڈھونڈنا آسان نہیں ہے. اگر چراغ ہی گل ہو جائے، اندھیرا ہو جائے تو پھر تو تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے. فرماتی میں سوئی تلاش کر رہی تھی کہ اتنے میں میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا نور برساتا چہرہ لے کر میرے کمرے میں تشریف لے آئے. میرے آقا تو کیا کمرے میں تشریف لائے، چہرہ مبارک سے اتنا نور نکلا کہ میرا پورا کمرہ ہی بکائے نور بن گیا. پورا کمرہ جگمگ کرنے لگا، اتنی روشنی ہو گئی کہ میں نے اس نور کی روشنی میں اپنی سوئی کو تلاش کر لیا. یہ بڑی کمال کی بات ہے، ذرا سمجھیے گا. کسی کا چہرہ روشن ہونا، کسی کا چہرہ اچھا ہونا، لوگ کہتے ہیں چہرے پہ بڑا نور ہے، بڑا برائٹ چہرہ ہے، یہ الگ بات ہے. مگر چہرے سے نور اتنا نکلنا کہ اندھیرا کمرہ ہی روشن ہو جائے، اس نور کا عالم کیسا ہوگا. اور یہ تو احادیث سے ثابت ہے. اگر ہم یہ پڑھتے ہیں نعت کے نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے، تو یہ تو احادیث سے نبی پاک کو لوگوں نے دیکھ کر بتایا. اتنا نور. یہ کہتی میں نے سوئی تلاش کر، تو آپ فرماتی پھر میں نے نبی پاک سے عرض کیا حضور آپ کتنے حسین ہیں، آپ کا چہرہ کتنا روشن ہے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے بدبخت ہے وہ شخص جو قیامت کے دن میرا یہ چہرہ بھی نہیں دیکھ سکتے. عرض کیا حضور کون بدبخت ہے؟ فرمایا بخیل ہے. بخیل کہتے کنجوس. فرمایا کنجوس ہے وہ شخص. آپ نے کہا حضور وہ کون کنجوس ہے؟ اب ذرا پہلے تو اس بات کو سمجھیے کہ قیامت کے دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو نہ دیکھ سکنا یہ کوئی چھوٹی محرومی نہیں ہے. اگر میں آپ سب سے ایک سوال کروں کہ بتائیے وہ کون سی ذات ہے کہ قیامت کے دن جو شفاعت کرے گی، جو اپنے غلاموں کو تلاش کر کر کے انشاءاللہ اپنے کرم سے جنت میں لے جائیں گے، تو وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. بریلی کے تاجدار کہتے ہیں نا، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی، there is nobody else، اور کوئی نہیں ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے. تو اب جو نبی پاک کا دیدار ہی نہیں کر سکے گا، شفاعت کس سے لے گا؟ دامن میں کس کے چھپے گا؟ یہ چھوٹی محرومی نہیں، یہ بڑا پرابلم ہے. تو آپ عرض کرتی حضور وہ کون بخیل ہوگا، وہ کون کنجوس ہوگا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے. اب آپ غور کیجیے، نبی پاک پر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہم کتنا درود پڑھتے ہیں. اچھا، اب اس میں علماء نے ایک بڑی آسانی ہمارے لیے کر دی. ہم کسی محفل میں جاتے ہیں، اجتماع میں جاتے ہیں، جہاں بار بار سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نامی لیا جاتا ہے، ہو سکتا ہے کبھی ہم بھی درود پاک پڑھنے سے رہ جاتے ہیں. تو علماء نے فرمایا کہ روزانہ اپنی روٹین میں، اپنی دن بھر میں کوئی ایسا عدد متعین کر لے، فکس کر لے کہ روزانہ میں نے 100 بار، 200 بار، 313 بار، اللہ جتنی توفیق دے، میں نے درود پاک پڑھنے، اور درود پاک پڑھ لے. تو اب پورے دن میں اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سنا تھا یا کہا تھا اور درود پڑھنا رہ گیا تھا، تو یہ بعد میں درود پڑھنا اس درود نہ پڑھنے کے قائم مقام ہو جائے گا. تو اب زندگی میں ایک اصول بنائیں، ایک روٹین بنائیں کہ فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچا کر انشاءاللہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے. ہمیں تو دیدار بھی کرنا ہے اور آقا سے ملاقات بھی کریں گے. ہاں، نبی پاک کے ہاتھوں جام کوثر بھی پینا ہے انشاءاللہ. آقا کے کرم سے انشاءاللہ پل صراط سے ڈرتے ہوئے نہیں، انشاءاللہ جھومتے ہوئے وجد کرتے ہوئے گزرنا. سیدی اعلیٰ حضرت بھی کمال ہے نا.
لوگ کہتے ہیں واقعی روایتوں کی مضمون ہے کہ لوگ ان صراط پر چیخ رہے ہوں گے, پکار رہے ہوں گے, ڈر رہے ہوں گے, کیونکہ ان کے سامنے لوگ کٹ کٹ کے جہنم میں گر رہے ہوں گے نا. ون آف دا موسٹ ہاربل برج, ایسا کوئی پل دنیا میں نہیں ہے, نہ ہو سکتا ہے, جہنم کے اوپر بنا ہوا پل ہے, اندھیرے میں ڈوبا ہوا, تلوار سے تیز, بال سے باریک, لوگ گھبرائے ہوئے ہوں گے. مگر میرے رضا سے پوچھو, کہتے گھبرانا کس بات کا ہے, آقا بھی تو وہاں ہوں گے نا. اور نبی پاک پل صراط کے کنارے اللہ کی بارگاہ میں رب سلم امتی کی صدائیں بلند کر رہے ہو. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ڈرتے ہوئے نہیں گزرنا, آپ کہتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ وسلم. مل کر صلی اللہ. درود پاک کو نہ چھوڑیں, درود پاک کو تھام لیں, اپنی زندگی کا حصہ بنائیں, دنیا میں بھی برکتیں دیکھیں گے اور انشاءاللہ قیامت کے دن بھی اس کی برکتیں دیکھیں. پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے حوض کوثر پر میرے پاس کچھ گروہ آئیں گے, کچھ لوگ آئیں گے جن کو میں کثرت درود کی وجہ سے پہچانوں گا. تو درود پڑھیں گے تو پہچان ہوگی نا, ہے انشاءاللہ. تو درود پڑھیں گے انشاءاللہ. آئیے مل کر محبت کے ساتھ باآواز بلند درود پاک پڑھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یار غار بھی ہیں, یار مزار بھی ہیں, عاشق اکبر ہیں. مرتبہ کیا ہے؟ افضل البشر بعد الانبیاء, یعنی کائنات میں انبیاء اور رسل کے بعد اگر کوئی سب سے افضل ہستی ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات ہے. اچھا, آپ ایمان سب سے پہلے لانے والوں میں سے ہیں, آپ بہت بڑے بزنس مین بھی تھے. میں آج آپ کی دو بڑی کمال کی بزنس ڈیلز بتانا چاہتا ہوں جس پر آپ کو ٹونٹ کیا گیا, جس پر آپ کو طنز کیا گیا. آج کسی کاروباری آدمی کو کوئی دوسرا کاروباری آدمی کہے کہ یار تم بڑے کاروباری بنتے ہو, اتنا مہنگا سودا لے آئے, ایسا گھٹیا مال لے آئے, اتنا گھاٹے کا سودا کیا, تو بزنس مین کو فیل ہوتا ہے کہ یار دوسرے لوگ میرے بارے میں کیا باتیں کر رہے ہیں. یہ بڑے کمال کے بزنس مین تھے. مگر آپ کی زندگی میں جو دو واقعات میں آج بیان کرنے جا رہا ہوں, دونوں واقعات میں کچھ ایسی ڈیلز ہوئی, کچھ ایسے سودے ہوئے جس پر آپ پر باقاعدہ طنز کیا گیا, آپ پر ٹونٹ کیا گیا. مگر صدیق اکبر نے جو جواب دیا نا اور جو کام کیا, یقین کریں ایمان تازہ ہو جاتا ہے. ایک سودا تو آپ نے کیا, وہ کون سا سودا تھا کہ ایک بہت بڑے عاشق رسول, ایسے عاشق رسول جو آج عاشقوں کے امام ہیں, تو کوئی اور نہیں ہے, ہم سب کی آنکھوں کے تارے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ. ایمان قبول کیا. اب حبشہ کہاں ہے پہلے یہ پتا ہونا چاہیے. حبشہ ایتھوپیا کو کہتے ہیں. آج کے دور میں ایتھوپیا جو ہے وہ حبشہ تھا پہلے, ٹھیک. اب حبشہ, اچھا یہ بھی شاید بہت ساروں کو نہیں پتا کہ مکہ پاک کے بعد سب سے پہلے جہاں اسلام پہنچانا وہ حبشہ ہے. پچھلے دنوں مجھے ایتھوپیا جانے کا موقع ملا تو وہاں کے لوگ بڑے فخر سے ایک جملہ کہتے ہیں کہ ہمارا وطن دار الہجرہ ہے, یہ ہجرت والا ملک ہے, اور مکے کے بعد سب سے پہلے دنیا میں کہیں اسلام پہنچا ہے تو وہ حبشہ میں پہنچا ہے. ہمارے وطن سے حضرت بلال حبشی تھے, ہمارا وہ وطن ہے جہاں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ہجرت کر کے تشریف لائے تھے, اور وہ عظیم نجاشی بادشاہ جنہوں نے یہ واقعہ پڑھا ہوگا وہ بھی وہاں پر حبشہ میں تھے. تو بہرحال اب وہ حضرت بلال مکے نبی پاک کی غلامی اختیار کی, کلمہ پڑھ لیا. اب آپ چونکہ غلام تھے, اس زمانے میں غلام آقا کے قبضے میں ہوا کرتا تھا. ان کا آقا تھا امیہ. اچھا, امیہ بڑا ظالم شخص تھا, وہ حضرت بلال حبشی کو بہت مارتا تھا کہ اللہ کا انکار کر دو, اسلام کا انکار کر دو. حضرت بلال حبشی جو ہے وہ منع کرتے تھے کہ میں رب کا انکار نہیں کر سکتا. وہ بہت مارتا. جو مکے مدینے گئے ہیں انہیں پتا ہے کہ جب گرمی شریف اور عروج پر ہوتی ہے تو گرمی کا عالم کیا ہوتا ہے. تو مکے کی گرمی میں تپتے ریگستان میں حضرت بلال کو وہ لٹاتا تھا, سینے پہ پتھر رکھتا تھا ریگستان کے اندر, اور کہتا تھا کہو اللہ ایک نہیں, یا اللہ کا انکار کرو. آپ اللہ احد, اللہ احد, اللہ ایک ہے کہ نعرے بلند کرتے. اب پیارے آقا جب ایک دو بار وہاں سے گزرے, دیکھا کہ حضرت بلال پر بڑا ظلم ہو رہا ہے, آپ کی آنکھیں بھیگ آئیں گی, آپ کو بڑا افسوس ہوا. بڑی محبت کرتے تھے حضرت بلال سے, مگر وہ ظالم آقا تھا اس کا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب یہ دیکھا کہ نبی پاک بلال سے محبت بڑی کرتے ہیں اور یہ بندہ جو ہے قبضے میں ہے امیہ کے اور وہ اس کے آقا ہیں, تو آپ پہنچ گئے اس کے آقا کے پاس, امیہ کے پاس. جا کر کہا اے امیہ, اس حبشی غلام کو مجھے دے دو, کتنے میں دو گے؟
تو اب میں آپ کو مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں ہمارے آج کل کے دور سے. مثال کے طور پہ اس زمانے میں مارکیٹ ریٹ 5,000 روپے تھا. اس زمانے کی کرنسی درہم و دینار تھی. میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں 5,000 ریٹ تھا. اس نے کہا میں 10,000 میں دوں گا. آپ نے کہا مجھے ڈیل منظور ہے, مجھے 10,000 میں دے دو. کہتا نہیں اب 15,000 میں دوں. کب مجھے 15,000 میں منظور ہے. کہا 20,000 میں دوں گا. مثال دے رہا ہوں میں. آپ نے کہا مجھے 20,000 میں منظور ہے. وہ پیسے بڑھاتا گیا. حضرت ابوبکر صدیق اوکے کرتے گئے. آخر کار ایک اماؤنٹ طے ہو گئی. امیہ نے پیسے لیے, حضرت بلال حضرت ابوبکر کے حوالے کیے. پھر امیہ پتہ کیا کہتا ہے, اے ابوبکر تمہارے تو کاروبار کے بڑے چرچے ہیں, تمہاری عقل کے بڑے چرچے ہیں, میں نے سنا ہے تم بڑی اچھی ڈیل کرتے ہو, بڑے اچھے کاروباری آدمی ہو, یہ حبشی غلام کو اتنا مہنگا خرید لیا, تمہیں کاروبار نہیں آتا, یہ کیسی ڈیل کی ہے؟ ہائے ہائے ہائے. حضرت ابوبکر صدیق نے جو تاریخی جملہ ارشاد فرمایا نا, آپ فرماتے امیہ تمہیں کیا معلوم بلال کی قیمت کیا ہے, تم اس سے زیادہ مانگتے میں اس سے زیادہ تمہیں دیتا. خوشی خوشی حضرت بلال کو لیا, نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, کہا حضور بلال حاضر ہے. اللہ اکبر. نبی پاک کی خوشی دیدنی تھی. آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا خوبصورت جملے ارشاد فرمائے. آپ فرماتے اے ابو بکر بلال کو آزاد کرنے میں جو رقم خرچ کی ہے اس میں میرے بھی پیسے شامل کر لو. اللہ اکبر. حضرت ابو بکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں, کہتے حضور میرا جو کچھ ہے سبھی تو آپ کا ہے, میں نے اگر مال خرچ بھی کیا ہے تو حضور وہ بھی آپ ہی کا ہے. اللہ اکبر سبحان اللہ. تو یہ ہے صدیق اکبر, کیسی ڈیل کی ہے, کیسا سودا کیا ہے. زمانہ سمجھ رہا ہے مہنگی ڈیل ہے, مگر صدیق اکبر نے نبی پاک کے دل کو راضی کر لیا. حضرت بلال حبشی کو آزاد کروانے کا جو صحرا تھا, اللہ اکبر, وہ حضرت صدیق اکبر کے پاس ہے. ایک اور واقعہ ہوا, اس نے بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ کچھ مکالمہ کیا کسی غیر مسلم نے. ذرا سنیے گا, تفسیر عزیزی میں ہے. کلدہ بن اسید جسے ابو اسد بھی کہتے ہیں, مکہ مکرمہ کا رہنے والا ایک کافر تھا. دور جاہلیت میں وہ حضرت ابوبکر صدیق کا ساتھی تھا. جب وہ ایمان نہیں لایا تھا اور اسلام کا اعلان نہیں ہوا تھا تو اس زمانے میں حضرت ابوبکر صدیق کا ساتھی بھی تھا. حضرت ابوبکر صدیق اسلام قبول کر لیا. آپ نے جیسے ہی پتا چلا آپ تو اولین اسلام قبول کرنے والوں میں سے تھے. تو ایک دن اسلام جب آپ نے قبول کر لیا نا, کچھ دنوں بعد وہ آپ سے ملا اور کہتا ہے اے ابو بکر تم تو سوداگری میں ماہر تھے, تجارت میں ماہر تھے, اپنی عقل مندی کی وجہ سے ہمیشہ نفع کماتے تھے, اب تمہیں کیا ہوا, اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر اسلام قبول کر لیا, اتنا بڑا نقصان اٹھا لیا. لات و عزا یہ ان کے بت تھے. لات و عزا کی یعنی اہل مکہ کے جھوٹے خدا جن کی وہ پوجا کرتے تھے, ان کی شفاعت سے تم نا امید ہو گئے. معاذ اللہ. کہتے وہ ان کی جو بھی بلیسنگز وہ سمجھتا تھا اس سے تم نا امید ہو گئے. ہائے ہائے. اس بے وقوف کلدہ بن اسید کی بات سن کر حضرت ابوبکر صدیق نے پتہ کیا کہا, اے کلدہ جو بندہ حق کو قبول کرے اور اچھے کام بجا لائے, کیا وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوتا ہے؟ کیا وہ بھلا نقصان اٹھاتا ہے؟ یعنی میں جس طرح دنیاوی تجارت میں ماہر ہوں نا, اس طرح میں نے آخرت کی تجارت میں بھی شاندار سودا کیا. میں نے اس میں بھی عقل مندی دکھائی ہے, میں نے حق بات کو قبول کیا ہے. گھاٹے میں میں نہیں, گھاٹے میں تم ہو, میں نے تو بڑے نفع والا سودا کیا ہے. اب صدیق اکبر اسے سمجھا رہے ہیں. اب ذرا صدیق اکبر کا مرتبہ سمجھیے گا. آج آپ کو شاید پہلی بار پتا چلے گا کہ بچے کو قرآن پاک کی جو سورت یاد ہے, اس سورت کے نازل ہونے کا شان نزول کیا تھا. صدیق اکبر اسے بتا رہے ہیں گھاٹا تم نے کیا ہے, میں نے نہیں, سودا میں نے کھڑا کیا ہے, نقصان میں تم ہو. ارے یہ دو بندوں کی بات ہے. مگر شان صدیق اکبر دیکھیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے اس مبارک جواب کی تائید میں رب نے قرآن کی آیت نہیں, قرآن کی پوری سورت نازل فرمائی. اب وہ سورت کون سی ہے؟ قرآن پاک کی سورہ عصر. ہائے ہائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. زبانے کی قسم, بے شک آدمی ضرور خسارے میں ہے, مگر جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے مبارک جواب کی تائید میں جو قرآن کی سورت نازل ہو رہی ہے, اس میں ہمیں کیا سیکھنے کو مل رہا ہے؟ انسان سارے کے سارے نقصان میں, سارے خسارے میں ہیں. صرف نقصان سے بچتا وہ ہے جس میں 3 کوالٹیز ہوں, 3 صفات ہوں. اب میں نے اور آپ نے چیک کرنا ہے میں نقصان والی سائیڈ پہ ہوں یا ان 3 چیزوں کی عمل کرنے والا ہوں اور نقصان سے بچنے والا ہوں. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1, صاحب ایمان, مومن ہو. اور جو مومن نہیں
وہ تو जानवरों से भी बदतर है, उसने तो दुनिया में आने का मकसद ही गवा दिया, फिर वो नुकसान से कैसे बच सकता है। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि पहली क्वालिटी हमें हासिल है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम ईमान वाले हैं। हम अल्लाह से दुआ करते हैं मौला हमारे ईमान को सलामत रख। अब सेकंड कैटेगरी क्या फरमाई? फरमाया नेक अमल करता हो कि जो नेकियां नहीं करता, गुनाह कमाता है, वो भी सख्त नुकसान में है। गुनाह तो एक आग है जो इंसान की जिंदगी को जला कर राख कर देता है। इमाम हसन बसरी फरमाते हैं, ऐ इब्ने आदम तेरी हलाकत हो, क्या तू अल्लाह पाक से मुकाबला करना चाहता है? हाँ, जिसने अल्लाह पाक की नाफरमानी की, गोया उसने अल्लाह पाक से जंग की। तो पता चला ईमान वाला हो, नेक अमाल करने वाला हो। अब ये चेक करना है मुझे और आपको, हम नेकियां करने वाले ये गुनाह करने वाले। तीसरे नंबर पर फरमाया हक बात की और सब्र की वसीयत करने वाला हो, जो खुद भले नेक बन जाए मगर दूसरों को नेकी की दावत न देता हो, दूसरों को बुराई से मना न करता हो, वो भी नुकसान में है। ऐन मुमकिन है कि जब गुनाहगार अजाब में गिरफ्तार हो तो ये भी पकड़ में आ जाए। अब ये बात समझनी है कि ईमान वाला नुकसान में नहीं, नेकियां करने वाला ये नुकसान से बच जाएगा, और दूसरों को भी नेकी की दावत दे, दूसरों को भी अच्छी बातें बताए, ये नुकसान से बचने वाला है। हमें चेक करना है ये तीनों औसाफ हमारे अंदर हैं कि नहीं। कुरान करीम की एक मुख्तसर सूरत है, ये मुबारक सूरत वल अस्र मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई। इस पे सिर्फ एक रुकू है, 3 आयतें हैं, 14 अल्फाज हैं और 68 हुरूफ हैं। हजरत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, रसूल ज़ीशान मक्की मदनी सुल्तान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो सूरह असर पढ़े अल्लाह पाक उसके लिए सब्र पर मोहर लगा देगा और रोजे कयामत अहले हक के साथ। इतनी मुख्तसर सूरत और इतने फजाइल, शानदार लेसन, जिंदगी गुजारने का गोया तरीका बयान कर दिया गया इस मुख्तसर सूरत में। बज़ाहिर तो बड़ी मुख्तसर सूरत है, मगर काश हम इसको समझने वाले बने। इमाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफई रहमतुल्लाहि तआला अलैह, इमाम शाफई इस मुख्तसर सूरत के बारे में क्या फरमाते हैं कि आप फरमाते हैं अगर लोग इस एक सूरत में गौर व फिक्र करें तो यही इनके लिए काफी है। एक सूरत ही कुरान की काफी है जिंदगी गुजारने के लिए। आप ही का फरमान है, अगर अल्लाह पाक सूरह असर के अलावा और कोई दलील नाजिल न फरमाता तब भी यही नसीहत दुनिया और आखिरत के लिए काफी हो जाती। इस कदर डीप है, इस कदर लेसन है। अफसोस ये कई बार पढ़ी, कई बार इमाम साहब ने पढ़ी, हमने सुनी, मगर क्या उसने दिल पर असर किया? अंडरस्टैंड ही नहीं करते हम कुरान, तर्जुमा तफसीर से पढ़ते ही नहीं, हालांकि कितना कमाल का मैसेज है। अल्लाह अकबर। अच्छा, अब हम ये कह रहे हैं कि 14 अल्फाज, 3 आयतें और इतना सबक। आगे चलिए, सूरह असर की अहमियत का अंदाजा ये लगाना होगा कि इसे याद रखना, बार बार दोहराते रहना चाहिए। तबरानी शरीफ में है कि 2 सहाबा का ये मामूल था कि जब आपस में मिलते थे एक दूसरे को सूरह असर सुनाया था, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, ताकि याद रहे कि नुकसान है, ये इंसान खसारे में चला जाएगा अगर अच्छी बातें नहीं करेगा, ईमान पर इस्तिकामत हासिल नहीं करेगा। अल्लाह करे कि हम भी जब दोस्त मिले आपस में, कोई किसी को कुरान सुनाए, कोई हदीस सुनाए, कोई आखिरत की बात बताए। हमारी तो गैदरिंग की फजूल बात से शुरू होती है, गलत बातों से स्टार्ट होती है, गलत बातों पर खत्म होती है। हम 1 घंटा चाय पर बैठ जाएं, कभी पोस्टमार्टम तो किया करें अपनी गैदरिंग का कि यार 2 घंटे दोस्तों में बैठा, खड़ा हुआ, करके क्या आया? गीबतें, हसद, बोहतान, मजाक, मस्करी, किसी की दिल आजारी। यानी हमारी 1-2 घंटे की महफिल भी कितनी फजूल बातों पर मुश्तमिल होती। ना करें, ये वक्त गुजरता जा रहा है। सूरह असर की एक और खूबसूरत बात इंशाल्लाह आज इसी सूरत के बारे में मुख्तलिफ डायमेंशन से, मुख्तलिफ अंदाज से सीखने की कोशिश करेंगे। सुभान अल्लाह, सूरह असर में जहां आखिरत के बारे में याद दिलाया है ना, लेकिन अगर इसी सूरत को इश्क की नजर से देखो तो इस पे भी नबी पाक की नात बयान की गई है। आप कहेंगे ऐसे कैसे? सुभान अल्लाह। मुफस्सिरीन कुरान फरमाते हैं कि आप क्या जो ये सूरह असर में जो नात का पहलू है ना, वो नात का पहलू ये है, बल असर क्या है? जमाने की कसम। असर अरबी में जमाने को कहते हैं। मुफस्सिरीन किराम का एक कौल ये भी है कि जमाने से मुराद अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना मुराद है, क्योंकि वो जमाना सबसे अफजल जमाना था। हाँ, ये बात तय है, हर जमाना मेरे हुजूर का है, लेकिन जिस जमाने में मेरे आका मौजूद हैं, हालांकि आखिरत की याद दिलाई जा रही है, मगर यहाँ भी रब ने अपने महबूब का जिक्र फरमाया।
کہ میرے محبوب کے زمانے کی قسم. کون سے زمانے کی بات کی ہے؟ جس میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے. سیدی اعلی حضرت کیا خوبصورت بات فرماتے ہیں. کہتے ہیں وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا, وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا, نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا, کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. اللہ اکبر. قرآن جا بجا حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قسم ارشاد فرماتا ہے. اپنے نبی کا ذکر میرے رب نے قرآن میں جا بجا فرمایا تو سبحان اللہ. اب ذرا ایک بات یاد رکھیے, سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں خیرکم قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, یعنی سب سے بہتر زمانہ میرا ہے, پھر اس کے بعد جو ملے ہوئے ہیں, پھر اس کے بعد جو ملے ہوئے ہیں, یعنی سب سے افضل زمانہ نبی پاک کا اور صحابہ کا زمانہ ہے, پھر تابعین کا زمانہ ہے, پھر تبع تابعین کا زمانہ ہے. یہ جو 3 قرن کہلاتے ہیں, 3 ادوار کہلاتے ہیں, یہ سب سے افضل دور ہوا کرتے تھے. آج لوگ کہتے ہیں آئیڈیل زمانہ کون سا ہے. یہ بات مسلمان کو ماننی بھی ہے اور اس پر یقین رکھنا ہے کہ سب سے افضل اور آئیڈیل اگر کوئی زمانہ تھا تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ تھا. جس وقت خدمت میں ان کی بو بکر و عمر عثمان و علی. سوچو تو صحیح کیسا زمانہ تھا, کیسا دربار تھا. جس وقت تھے خدمت میں ان کی بو بکر و عمر عثمان و علی, اس وقت رسول اکرم کے, اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا, ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا. اس سمت علی, اس سمت عمر صدیق ادھر, عثمان ادھر, ان جگمگ جگمگ تاروں میں, جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا, ہر کوئی فدا ہے دیدار کا. اچھا اب ایک اور تفسیر, والعصر ان الانسان لفی خسر, زمانے کی قسم بے شک آدمی ضرور خسارے میں. امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ یہاں عصر سے مراد وقت عصر ہے. اچھا وقت عصر یہ دن ڈھلنے کا وقت ہوتا ہے, لوگ کام کاج سمیٹتے ہیں, گھر جانے کا ٹائم ہوتا ہے. اللہ اکبر, یعنی زندگی کا وقت تمام ہونے کو ہے. اللہ نے اس وقت کی یاد فرمائی ہے, ہمیں ارشاد فرمایا ہے, کیونکہ جب بندہ سارا دن کام کر کے کچھ کما کر گھر نہ جائے اور بچے کہیں کہ ابو کھانے کو کیا لائے ہو, ہمارے لیے کیا لائے ہیں, اور ہم کہیں کچھ نہیں لائے, تو بندہ جب خالی ہاتھ گھر جاتا ہے نا, شرمندگی کا سامنا ہوتا ہے. تو اللہ اکبر, یہ بتایا جا رہا ہے زندگی کی شام ڈھلنے کو ہے, قیامت قریب آنے والی ہے. اے بندے, جب تم میری بارگاہ میں آؤ گے اور خالی ہاتھ آؤ گے تو پھر قیامت کے دن کیسی شرمندگی اٹھاؤ گے. اپنی قبر میں اگر خالی ہاتھ جاؤ گے تو وہاں کیسے جواب دے سکو گے. تو ہمیں یاد دلایا گیا ہے کہ عصر کے وقت سے گویا یہ اشارہ دیا گیا ہے کہ اپنی آخرت کی دن ڈھلنے سے پہلے تیاری کر لی جائے. اللہ اکبر, سبحان اللہ. ہمارے بزرگان دین جو ہیں کس طرح سبق لیا کرتے تھے. تفسیر کبیر میں ہے, ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ عصر کی جو دوسری آیت ہے نا, والعصر ان الانسان لفی خسر, بے شک انسان خسارے میں ہے, کہتے میں نے اس آیت کو ایک برف بیچنے والے سے سیکھا. اب دیکھو جن کو سبق لینا ہوتا ہے وہ کہاں سے کون سا میسج لے لیتے ہیں, عبرت کی بات کدھر سے پک کر لیتے ہیں. کہتے ایک برف بیچنے والا بازار میں صدا لگا رہا تھا, وہ برف بیچنے والا کہہ رہا ہے ارحمو من یذوب رأس بالہ, لوگوں اس شخص پر رحم کھاؤ جس کا سرمایہ پگھل رہا ہے. برف بیچنے والا یہ تو کہتا ہے نا جلدی خرید لو ورنہ پگھل جائے گا. کاش بات بڑی گہری ہے, سمجھ جائیں اگر ہم. ایکچولی میری اور آپ کی جو زندگی ہے نا وہ برف ہی کی طرح ہے. ہم سب کے ہاتھ میں ایک برف کا بلاک دے دیا گیا ہے. کسی کے ہاتھ میں 50 سال کا ہوگا, کسی کے ہاتھ میں 60 سال کا ہوگا, کسی کے 2-4 دن بچ گئے ہوں گے تو برف ختم ہونے والی ہوگا. ہمیں تو نہیں پتا نا, پگھل رہا, ہر سانس گزر رہی ہے, ہر دن گزر رہا ہے, یہ برف پگھل رہی ہے. مگر مجھے بتائیے جس کی برف پگھل رہی ہو اس کو سرمایہ کی کتنی فکر ہوتی کہ بیچ دوں کچھ کما لوں, ورنہ یہ پڑے پڑے ہی ختم ہو جائے گا. کاش کاش جو میری اور آپ کی سانسیں ہیں نا, ہم سمجھ جائیں کہ ہر گزرتے سانس کے ساتھ, ہر گزرتے دن کے ساتھ
ہم قبر کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، ہم آخرت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں. ارے جس کی منزل قریب آ جائے وہ اپنی سواری تیز کرتا ہے. امتحان میں کیا ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوں گے یا ہم میں سے بہت سارے وہ ہوں گے جنہوں نے اسٹوڈنٹ لائف گزاری ہوگی. جیسے جیسے امتحان کی ڈیٹ قریب آتی ہے ہماری تیاری بڑھتی جاتی ہے، ٹینشن بھی بڑھتی جاتی ہے. بلکہ جس دن صبح امتحان اور رات نیند نہیں آتی کہ صبح امتحان دینا ہے، قبر کا امتحان نہیں دینا، محشر کا امتحان نہیں دینا. اور ہر روز میں اور آپ اس کے قریب ہو رہے ہیں. ہو سکتا ہے آج رات یہ امتحان ہو سکتا ہے کل ہو سکتا ہے اگلے ہفتے ہو. کون تیاری کر رہا ہے؟ بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ ہر گزرنے والا دن اللہ سے قریب ہونے کی بجائے اکثریت وہ ہے جو اللہ سے دور ہو رہی ہے. ہر دن گزر رہا ہے، گناہ بڑھ رہے ہیں، نت نئے حرام کاموں کی طرف قوم جا رہی ہے. نہ کریں ایسا، برف پگھل رہی ہے. وہ شاعر کہتے ہیں نا، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ چپکے چپکے دم بدم، سانس ہے ایک راہ روئے ملک عدم، سانس ہے ایک راہ روئے ملک عدم، دفعتن ایک روز یہ جائے گا تھم، ایک دن مرنا ہے آخر موت، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ مجھے مرنا ہے اور خالی ہاتھ نہیں جانا. اگر جس رفتار سے میں گناہ کر رہا ہوں توبہ کا موقع نہ ملا تو مارا جاؤں گا. امام فخر الدین رازی نے یہ بات ایک اور انداز سے سمجھائی. یہ جو سانسوں کی ویلیو ہے نا، منٹ کی ویلیو کیا ہے. آپ فرماتے ہیں تصور باندھو، ایک شخص 1000 سال زندہ رہا اور اس نے 1000 سال گناہوں میں گزار دی زندگی، 1000 سال تک. اب اس کے پاس صرف ایک لمحہ باقی ہے اور اس ایک لمحے کے بعد اسے موت آنے والی ہے. اب اگر وہ اس آخری لمحے میں نزا کی کیفیت طاری ہونے سے پہلے توبہ کر لے تو اس توبہ کی برکت سے اس کے 1000 برس کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس ایک لمحے کی برکت، اس ایک لمحے کی اہمیت کیا ہے کہ 1000 برس کے گناہ ایک طرف، لیکن اگر اس ایک لمحے میں اس نے سچی توبہ کی، اللہ قبول کر لے تو سارے گناہ معاف. اور اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا جو مقام ہے جنت، اس کی ابدی نعمتوں کو حاصل کرنے کا موقع بھی مل جائے. اللہ، بات سمجھنا ہوگا کہ اس سے اندازہ یہ لگانا ہے کہ ایک لمحے کی اتنی قیمت ہے. تو اگر بندہ ساری زندگی نیکیوں میں گزار دے تو کیا کچھ نہیں ملے گا اسے. اس کو ایک اور انداز سے سمجھتے ہیں کہ ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک لمحہ کتنا قیمتی ہے. ہم کتنا کچھ کما سکتے ہیں. ذرا مل کے کہیے سبحان اللہ، اب کہیے الحمدللہ، اب کہیے اللہ اکبر. میرا خیال ہے 1 منٹ گھڑی آگے نہیں بڑھی، 30 سیکنڈ لگے ہوں گے، 25-30 سیکنڈ. ہم سب نے بیٹھے بیٹھے نہ پسینہ بہایا نہ محنت کی، کچھ بھی نہیں کیا، صرف 30 سیکنڈ میں آپ کو پتا ہے ہم نے کیا کمایا. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے وعدے ہیں. احادیث میں مضمون ملتا ہے جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا. ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت، ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت لگا دیا جاتا. بیٹھے بیٹھے اتنا آسان. پھر میں نیکیاں نہ کروں، پھر میں ان لمحات کی قدر نہ کروں، پھر میں گھنٹوں دنوں مہینوں گناہوں میں گزاروں، فضول باتوں میں، فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے، سوشل میڈیا، دوستوں کا گپ شپ گزرتا جا رہا. نہ کریں ایسا. روایتوں میں مضمون ملتا ہے کہ مرنے کے بعد نیک بھی پچھتائے گا، گناہگار بھی پچھتائیں گے. عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، گناہگار پچھتائے گا، یہ تو بات سمجھ آ رہی ہے، گناہ ہے اس کے، خطائیں ہیں، نیک کیوں پچھتائے گا؟ ارشاد ہوا نیک اس لیے پچھتائے گا کہ جب اپنے فضول اوقات یاد کرے گا اور اپنی نیکیوں کا جب اجر دیکھے گا نا کہ نمازوں کا اتنا ثواب، نیکیوں کا اتنا ثواب، کاش میں نے فضول باتیں کی تھی، فضول ٹائم ضائع کیا تھا، وہ بھی نہ کرتا تو اس کا ثواب بھی مجھے مل جاتا. تو بعد میں پچھتانے سے بہتر نہیں ہے بندہ ابھی نیکیاں کر لے، ابھی اپنے وقت کا فضول استعمال نہ کرے. قرآن جگہ جگہ جھنجھوڑ رہا ہے. ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقی. قرآن کہتا ہے اے انسان بے شک تو اپنے رب کی طرف دوڑنے والا ہے، پھر اس سے ملنے والا ہے. تفسیر نور عرفان میں ہے یعنی اے انسان تیرا ہر سانس تجھے موت سے اور رب کے ملنے سے قریب کر رہا. ہم اپنے سفر کی طرف بڑھ رہے ہیں، اپنی منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں، مگر کاش یہ احساس بھی تو بن جائے نا کہ جب اللہ کی بارگاہ میں جانے کا وقت آگے کی طرف جا رہا ہوں تو تیاری بھی ساتھ ساتھ کرتا جاؤں، میں زیادہ نیکیاں کماتا جاؤں. حضرت رابعہ بصریہ کا ایک واقعہ سنیے گا، یہ بات اور آپ کو ڈیفائن ہو جائے گی کہ جب ہم ادھر ادھر فضول کام کرتے تو کتنا بڑا لاس کرتے ہیں. آپ کامل ولیاں ہیں، بہت بڑا نام ہے، یعنی اولیاء کے مقامات میں بھی آپ کا مقام بڑا اونچا ہے. ایک رات سحری کا وقت خود فرماتی ہیں کہ میں تسبیحات پڑھ رہی، اللہ کا ذکر کر رہی تھی.
کرتے کرتے میری آنکھ لگ گئی. خواب میں دیکھا کہ ایک ہرا بھرا درخت ہے جو اتنا بڑا اور حسین ہے کہ بیان نہیں کیا جا سکتا. اس پر 3 قسم کے پھل لگے ہوئے ہیں. میں نے دنیا میں ایسے پھل نہیں دیکھے تھے. کچھ پھل سفید تھے, کچھ سرخ تھے, کچھ زرد, اور سب اس درخت میں چاند سورج کی طرح چمک دمک رہے تھے. فرماتی مجھے وہ درخت بہت اچھا لگا. میں نے کسی سے پوچھا یہ کس کا ہے؟ تو کہنے والے نے کہا یہ آپ کا ہے, یہ ان تسبیحات کا بدلہ ہے جو آپ ابھی پڑھ رہی تھی. تو آپ فرماتی میں نے درخت کے ارد گرد گھومنے لگی تو دیکھا کہ کچھ سنہرے رنگ کے جو پھل تھے نا وہ زمین پہ پڑے ہوئے. تو میں نے کہا کہ یہ پھل بھی درخت کے ساتھ موجود ہوتے تو کتنا ہی اچھا تھا. تو جواب کیا ملا کہ یہ وہی لگے تھے. یہ لگے تو درخت پہ ہی تھے, مگر تسبیح کرتے ہوئے جب آپ سوچنے لگی تھی نا کہ گندا ہوا آٹا خمیرہ ہو گیا یا نہیں, اس وقت یہ پھل گر گئے تھے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اللہ کی ولیاں ہیں, تسبیح کر رہی ہیں, مگر تسبیح کرتے کرتے اپنے آٹے کا خیال آ گیا ہے, ذہن کہیں اور چلا گیا. اللہ کی جو کہتے ہیں توجہ اللہ کی طرف جو تھی, یہ جو ذکر کی طرف توجہ تھی, وہ دھیان کہیں چلا گیا. تو فرماتی ہیں کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے توجہ گئی تو وہ جو پھل تھے نا وہ نیچے گر گئے. میرا اور آپ کا تو دھیان ہی کہیں اور ہوتا ہے. اول تو عبادت کرنی نہیں ہے, اول تو نیکیاں کرنے کی طرف نہیں آتے, اور اگر آ بھی جائیں تو نماز میں خیال کہیں اور ہے, دعا میں خیال کہیں اور ہے, مسجد میں آئے تو دل باہر لگا ہوا ہے, بس جلدی گھڑی دیکھ کر نکلوں یار, یہ اجتماع ختم کب ہوگا, یہ بیان ختم کب ہوگا, یہ امام صاحب دعا کب کریں گے, اتنی لمبی نماز سلام ہی نہیں پھیر رہے. تو یہ آپ سوچیے ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ ہم اللہ کے بندے, ہمیں عبادت کے لیے بنایا گیا ہے, اور ہم کس کام میں لگ گئے ہیں. اور یہ تمام چیزوں کا جو اجر ہے نا, کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن کہا جائے کہ دگی نمازوں کا تمہارا اجر تھا مگر توجہ نہ تھی, اخلاص نہ تھا, یہ سب پھل نیچے گر گئے. تم نے صدقے تو دیے, تم نے خیرات تو کی, تمہیں اتنا پہاڑ جتنا ثواب ملنا تھا, مگر اس خیرات اور اس صدقے میں تمہاری نیت اللہ کی رضا نہیں بلکہ واہ واہ کی نیت تھی, لوگوں کو دکھانا تھا. یہ پہاڑ جتنی نیکیاں تمہاری ڈیلیٹ کر دی گئی. کتنی حسرت ہو. رمضان کے روزے رکھے تھے تم نے, گرمیوں میں بھی رکھے, سردیوں میں بھی رکھے, یہ تمہیں پہاڑ جتنی نیکیاں ملنے والی تھی, مگر ان روزوں میں تم نے گناہ بھی ساتھ, ان روزوں میں اللہ کی نافرمانیاں بھی تھیں. پھر کدھر جائیں گے؟ خدا را اپنے آپ پر رحم کیجیے. جن کاموں میں ہم لگ گئے نا, جو گناہوں کی عادتیں ہم پال بیٹھے ہیں, ہمارا دل جو ہے اس وقت حرام کاموں کی طرف لپک لپک کر جا رہا ہے. ایسا نہ کریں. اور ان واقعات سے سورہ عصر مجھے اور آپ کو جھنجھوڑ رہی ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر. خسارے والے نہیں بننا ہمیں اللہ کی رحمت لوٹنے والا بننا ہے, ہمیں رب کی رحمت سے جنت میں جانے والا بننا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, حضرت شریح رحمت اللہ تعالی علیہ نے 2 شخصوں کو فضول کام کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا الفارغ ما امر بہذا, فارغ شخص کو اس کام کا حکم نہیں دیا گیا تھا. پھر آپ نے قرآن کی آیت پڑھی ان کے سامنے, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. قرآن کہتا تو جب تم فارغ ہو تو خوب کوشش کرو, یعنی اپنے فارغ وقت کو عبادت میں صرف کرو. ادھر تو جیسی فارغ وقت ملا موبائل نکالا اور جناب شروع سوشل. 2 گھنٹے بیٹھے پتہ ہی نہیں چلا. ارے بھائی کیا کر رہے تھے؟ بس موبائل دیکھ رہا تھا. کتنے گھنٹے؟ 2 گھنٹے. کیا کیا؟ کوئی ثواب کا کام کیا؟ خود سوچے کیا کیا دیکھا, آنکھوں نے کیا دیکھا, کانوں نے کیا سنا. کاش کہ جو تھوڑے تھوڑے وقت ملتے ہیں نا. آپ کو پتا ہے آج کل دنیا میں ایک فینومینا ہے, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں میری بات جلدی پک کریں گے, یونیورسٹی آن ویل, راستے میں کیے جانے والے کورسز. اب لوگوں نے کیا کیا ہے, انٹرنیشنلی پاکستان میں بھی ہوتا ہے کہ اگر مثال کے طور پہ روزانہ کسی کو جاتلا سے دینا یا میرپور یا کسی اور شہر میں روزانہ صبح جانا ہوتا ہے, بس میں جاتا ہے یا گاڑی میں جاتا ہے کسی طرح. اب لوگوں نے کیا کیا انٹرنیشنلی کہ جب وہ ٹریول کرتے ہیں نا تو اس ٹریول ٹائم میں کچھ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. جاتے ہوئے بھی پڑھ رہے, واپسی میں پڑھ رہے, تاکہ وہ آدھا گھنٹہ جو ٹریولنگ میں ہے, اگر ایسی جگہ بیٹھے, ٹرین ہے, بس ہے, کہ کچھ پڑھا جا سکتا ہے, سنا جا سکتا ہے, تو وہ سنتے ہیں اس آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ, تاکہ اس وقت کو ضائع نہ ہونے دیں اور اگلے 4-6 مہینے سال میں کوئی پورا ڈپلوما کر لیتے ہیں.